بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 244 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ الی ربک، اسی کی طرف روانگی ہوگی اس دن۔ فلا صدق ولا صلی، اس کے باوجود اس نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ ولکن کذب وتولی، بلکہ حق کو جھٹلایا۔ وتولی، اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطی، اور پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ یتمطی، اکڑ دکھاتے ہوئے، الى اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس۔ اولی لک فاولی، بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ ثم اولی لک فاولی، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری۔ فاولی، ہاں بربادی ہے تیری۔ عزیز طلبہ، اس سے پچھلی آیات کے اندر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ اذا بلغت التراقیہ، کہ دنیا کو تم آخرت پر ترجیح دیتے ہو، موت کے وقت کے لیے اور موت کے بعد کے وقت کے لیے تمہیں فکر مند رہنا چاہیے۔ اذا بلغت التراقیہ، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے، ہنسلی گلے کی ہڈی کو کہتے ہیں، جب یہاں تک جو ہے وہ بات پہنچ جائے گی، یعنی روح نکلنے لگے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، یا یعنی پاس بیٹھنے والے تیماردار جو ہیں، عزیز و اقارب جو ہیں، وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ کوئی علاج کرنے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور یہ یقین کر لے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی جس کی روح جو ہے وہ ہنسلی تک پہنچ جائے، ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے، اس کے تیماردار جو ہے معالج کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہ امام صاحب کو بلائیں، کوئی دم درود کروا لیں، لیکن وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وظن انہ الفراق، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے، یعنی جیسے بعض مرنے والوں کا جو موت کی حالت ہوتی ہے، اس وقت یہ حال ان کا بن جاتا ہے، ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس سے پنڈلی کا جو ہے وہ لپٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ نزع کے جو احوال ہوتے ہیں، جو سکرات الموت ہوتے ہیں، وہ اس سے مراد ہیں، کیونکہ جو ہے وہ سب سے پہلے روح جو نکلتی ہے وہ پنڈلیوں سے نکلتی ہے، اور یہ دونوں شروع میں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور یہ دونوں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور خشک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والتفت الساق بالساق فرمایا کہ یہ سب سے پہلے روح یہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف چلے جانا ہے، یعنی جس وقت یہ حالات ہو جائیں
جب جو ہے وہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے، جو ہے وہ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جو تیماردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جاڑ پھونک کروا لو، دم درود کروا لو۔ جب یہ حالات انسان پر گزرتے ہیں تو اس وقت دنیا اور اہل دنیا سے کٹ کر انسان اپنے رب کی طرف چل پڑتا ہے، یعنی کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اب اس کو جنت ملے گی یا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلا صدق ولا صلی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ انسان کی کم بختی یہ ہے کہ انسان نے نہ تصدیق کی، نہ مانا، ولا صلی اور نہ نماز پڑھی۔ یعنی انسان کی جو ایک تکبر ہے انسان کے اندر اور ایک جو اکڑ ہے اور اس کی تکذیب کا جو حال ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى۔ یہ فلا صدق ولا صلی جو ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابو جہل کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جو ہے وہ ابو جہل نے نہ نماز پڑھی اور نہ ہی اس نے تصدیق کی، اور اسی طرح جو ہے وہ کافروں کا ہر سرغنہ یا کوئی سردار جو ان کا ہے وہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی کافروں کے سرغنہ نے نہ نماز پڑھی اور نہ ہی تصدیق کی، کیونکہ سردار لوگ جو ہوتے ہیں یا جو چودھری مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ کفر جو ہے وہ سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کفر میں بھی جو ہے وہ سردار ہوتے ہیں، کفر میں بھی وہ اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں جس کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جو ہے وہ جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا، یتمطى اکڑتا ہوا۔ یہ متکبرانہ انداز انہی جو ہے وہ کفر کے جو سردار ہوتے ہیں، جو چودھری مزاج ہوتے ہیں، یہ انہی کا مزاج ہوتا ہے، انہی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی چال ڈھال سے جو ہے ان کے تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی نے کوئی حق بات کہی، کوئی حق کی طرف دعوت دی تو اسے ٹھکرا کر منہ موڑ کر تکبرانہ چال سے وہ گزر جاتے ہیں اور ان پر کوئی اس طرح کی دعوت اثر نہیں کرتی۔ تو یہ مزاج جو ہوتا ہے یہ کفر کے جو سردار ہیں، جو سرغنہ ہیں، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگے تو وہ اسی متکبرانہ انداز سے چلتے ہیں اور پورے متکبرانہ رفتار سے جو ہے وہ چل کر گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اسی کو اس میں ثم ذهب الى اهله يتمطى کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے تیری، فاولا پھر بربادی ہے تیری، ثم اولا لک فاولا پھر بربادی ہے، پھر بربادی ہے، یا اس کا معنی کم بختی بھی کر سکتے ہیں، بربادی بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو جھٹلانے والے ہیں اور منہ موڑنے والے ہیں ان کے لیے اس آیت کے اندر، ان دو آیات کے اندر ایک وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نجات پانے والے نہیں ہیں، یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کو جو ہے وہ عذاب پہنچ کر رہے گا، یہ عذاب کے مستحق ہیں، عذاب جو ہے وہ ان کے حال سے قریب تر ہے۔ اولا یہ جو ہے اس کے معنی ہے قرب کے، اور نزدیکی یعنی قرب اور نزدیکی اس کے معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کے یہ مستحق ہیں اور عن قریب ہی ان کی کمبختی آنے والی ہے۔ یا پھر اگر ابو جہل کی طرف اس کی ضمیر لوٹائیں فلا صدق ولا صلی، تو صورت میں یہ ہے کہ اس کی ابو جہل کی کمبختی جو ہے وہ عن قریب ہی آنے والی ہے، یا پھر کافروں کا سرغنہ اس سے مراد لیں تو یہ معنی ہو جائیں گے، مطلب یہ ہو جائے گا کہ ان کی کمبختی آنے ہی والی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ پتھروں والی زمین میں ابو جہل کے کپڑے پکڑے اور اسے یہ آیت اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا یہ سنائی. تو ابو جہل نے کہا اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مکہ کے پہاڑوں کے درمیان جو لوگ چلتے پھرتے ہیں میں ان سب میں معزز ہوں، میں بڑا سردار ہوں. پھر وہ غزوہ بدر کے موقع پر بری طرح سے مارا گیا. یعنی یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس نے وہاں بھی تکبر دکھایا اور پھر وہ بڑا ذلیل ہوا، رسوا ہوا. بدر کے دن 2 بچوں نے اسے قتل کیا. تو یہ اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی متکبرانہ چال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی رسوا کیا، دنیا میں ہی ذلیل کیا کہ بچوں کے ہاتھوں اتنے بڑے سردار کو قتل کروا دیا. تو یہ بہت ہی اس کے لیے رسوائی کی اور ذلت کی چیز ہے. اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ تم مجھے دھمکی دیتے ہو، تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بدر کے مقام پر ذلیل اور رسوا کیا. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی یا ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی. کلا بمعنی اعلی، کلا مصنف فرماتے ہیں اعلی کے معنی میں ہے. اذا بلغت النفس، جب پہنچ جائے گی، کیا پہنچ جائے گی؟ النفس روح. التراقیہ عظام الحلقی، یہ حلق کی ہڈی کو کہا جاتا ہے، جو جس کو ہنسلی کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے. وقیل قال من حولہ، اور کہا جائے گا، کون کہے گا؟ جو اس کے آس پاس، جو اس کے ارد گرد ہوں گے وہ کہیں گے من راق، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. یرقیہ لیشفیہ، کہنے والے ہوں گے، یعنی وہ یہ کہنے والے ہوں گے کہ جو اس کے آس پاس ہوں گے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. یرقیہ، تاکہ وہ اس پر جھاڑ پھونک کرے، لیشفیہ، اور تاکہ اس کو شفا ہو جائے. وظن ایقن من بلغت نفسہ ذالک، اور وہ سمجھ جائے گا یا جو ہے وہ یقین کر لے گا. ظن یہ ایقن کے معنی میں ہے، ظن بمعنی یقین کے ہے، وہ یقین کر لے گا. من بلغت نفسہ ذالک، کون یقین کر لے گا؟ جس کی جو ہے وہ روح حلق میں پہنچ جائے گی، وہ یہ گمان کر، یہ یقین کر لے گا انہ الفراق، کہ اب جو ہے وہ ترک کرنے کا وقت آ گیا ہے. فراق الدنیا، کس کو ترک کرنے کا وقت ہے؟ دنیا کو ترک کرنے کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی میں لپٹ جائے گی. ای احدی ساقیہ بالاخری عند الموت، یعنی جو ہے وہ پنڈلی جو ہے وہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ موت کے وقت مل جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ لپٹ جاتی ہے. اول تفت شدت فراق الدنیا بشدت اقبال الاخرہ، یا یہ کہ دنیا کو چھوڑنے کی تکلیف آخرت میں داخل ہونے کی تکلیف سے لپٹ جائے گی. دونوں مطلب ہیں اس کے. الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے پروردگار کی طرف ہی چلنا ہے. ای سوق، یعنی مساق بمانے سوق، ای سوق، مساق جو ہے بمانے سوق کے ہے. وہذا یدل علی العامل فی اذا، اور یہ اذا میں عامل پر دلالت کر رہا ہے. المعنی اذا بلغت النفس الحلقوم تساق الى حکم ربها، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے گی تو اس کو اس کے رب کے حکم کی طرف لے جایا جائے گا. تساق الى حکم ربها، اس کے رب کے حکم کی طرف لے جایا جائے گا. فلا صدق الانسان، نہ تصدیق کی، کس نے تصدیق نہیں کی؟ انسان نے. ولا صلی، اور نہ ہی نماز پڑھی. ای لم یصدق ولم یصلی، یعنی انسان نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب بالقرآن، لیکن اس نے تکذیب کی. کس کی تکذیب کی؟ قرآن کی تکذیب کی. وتولا، اور منہ موڑا. عن الایمان، کس سے منہ موڑا؟ ایمان لانے سے منہ موڑا، روح گردانی کی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ جو ہے وہ
इतराता हुआ अपने घर वालों के पास गया। यतमत्ता यतबख्तरु फी मिश्यतिही इजाबन, ये यतमत्ता की तफसीर मुसन्निफ जिक्र फरमा रहे हैं कि वो खुद पसंदी से इतराता हुआ अपने घर वालों के पास गया। औलालका फीही इल्तिफातुन अनिल गैबती, अफसोस है तुझ पर या बर्बादी है तेरे लिए। फीही इल्तिफातुन अनिल गैबती, इसमें जो है वो गैबत से हाजिर की तरफ इल्तिफात है, यानी फीही इल्तिफातुन अनिल गैबा, इसमें जो है वो गैबत से हाजिर की तरफ इल्तिफात है। वल कलिमतु इस्मु फ़िअलिन वल्लामु लित्तबयीन आई वलिया का मा तकरहु, और बैलुन जो कलमा है इसके बारे में मुसन्निफ इसकी तहकीक जिक्र फरमा रहे हैं कि ये इसमें फेल है, और लाम जो है इसमें ये तबयीन के लिए है। आई वलिया का मा तकरहु, मतलब इसका ये हो जाएगा जिस चीज को तू नापसंद करता है तुझको पेश आने वाली है, वलिया का तुझे पेश आने वाली है, मा तकरहु जिसको तू नापसंद करता है। फ़अौला आई फ़हुवा औला बिका मिन गैरिका, फिर बर्बादी है तेरे लिए। आई फ़हुवा औला बिका मिन गैरिका, या फिर जो है वो औला है तेरे लिए, यानी वो तेरे लिए दूसरों के एतबार से बेहतर है। इसका मुसन्निफ ने दूसरा माना जो है वो इख्तियार किया, आई फ़हिया औला बिका मिन गैरिका, यानी वो तेरे लिए दूसरों के एतबार से बेहतर है। सुम्मा औला लका फ़अौला, फिर तेरे लिए जो है वो बर्बादी है। फ़अौला, हाँ तेरे लिए बर्बादी है। ताकीदुन, ये मुसन्निफ फरमा रहे हैं पहले भी औला लका फ़अौला अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, दूसरा सुम्मा औला लका फ़अौला पहले की ताकीद के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।